السلام علیکم۔ درود شریف کے بہت سے حدیثیں ہیں اور اس کے فائدہ بھی بہت سی پیجیاں میں لکھا گیا ہے۔ یہاں پر ہم سیل میں یا یوٹیوب میں کرنے کے لیے بہت سے لمبا چوڑا پڑھنا پڑتا ہے، تو ہر آدمی یہ چاہیے کہ فضائل اعمال خریدے، اس میں فضائل درود شریف کو پڑھے تو بہتر سمجھتا ہوں۔ تھوڑا تھوڑا میں آپ کو اشارہ کرتے جا رہا ہوں حدیثوں کی۔ تو ترجمہ: اے وہ پاک ذات جو مضطرہ کے اندھیروں کی دعا قبول کرتا ہے، اے وہ پاک ذات جو مصیبتوں کو، بلاؤں کو، بیماریوں کو ظاہر کرنے والا ہے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت میرے ذلت اور عاجزی میں قبول فرما اور میرے گناہوں کے پردہ پوشی فرما۔ بے شک تو احسان اور کرم والا ہے، میرے گناہوں کو معاف فرما اور ان میں سے مسامحت فرما اپنے کرم و احسان کے وجہ سے۔ اے احسان والے اور اے نعمتوں والے، اے میرے امیدگاہ، اگر تو اپنے اوجو سے میرا مدد نہیں فرمائے گا تو مجھے کتنی خجالت ہوگی، کتنی تعجب سے شرم آئے گی اور کتنی ندامت ہوگی قیامت کے دن اگر ہماری مغفرت نہ کی جائے۔ اور اے میرے رب، درود بھیج حاویہ بشیرہ پر اور اس ذات پر جس کے لیے شفاعت کا حق ہے، گناہ گاروں اور ندامت والے کے حق میں۔ اے رب، درود بھیج اس شخص پر جو قبیلہ مزرہ میں سب سے زیادہ برگزیدہ ہے اور جو ساری مخلوق میں عرب کی ہویا مذہبی کی سب سے افضل ہے۔ اے رب، درود بھیجے اس شخص پر جو ساری دنیا سے افضل ہے اور اس شخص پر جو تمام قبائل کے سردار بن گیا ہے، نسبہ اعتبار سے بھی، اخلاق کے اعتبار سے بھی، جس پاک ذات نے اس کو اعلیٰ مرتبہ عطا فرمایا، وہی اس پروردگار کے بھیجنے بے شک اس درجہ کا مستحق بھی ہے اور ساری مخلوق سے افضل ہے۔ وہی پاک ذات اس پر درود بھیج جس نے اس کو اعلیٰ مرتبہ عطا فرمایا، پھر اس کو اپنا محبوب بنانے کے لیے چھانٹا۔ ذات جو مخلوق کو پیدا کرنے والا ہے، اس کا مولا اس پر ایسا درود بھیجے جو کبھی ختم ہونے والا نہ ہو۔ اس کے بعد اس کے صحابہ درود بھیجے اور اس کے رشتہ داروں پر یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یعنی درود شریف کے بارے میں بہت سے حدیثیں الگ الگ قصے کے آئے ہیں کہ دیکھو کتنا سا لمبا چوڑا حدیثیں آتے ہیں، تو ہم کو کیا کرنا ہے، وہ چھوٹا کر کے میں حدیثوں کو نوٹ کرتے جا رہا ہوں۔ اللہ میری کوشش کو قبول فرمائے۔ آپ ایک شب میں حرم شریف مکہ سے حرم محرم مسجد اقصی تک وجود ایک انبی فاصلہ 40 روز کے سفر کا ہے۔ ایسے ظاہر و باہر تیز روکما نورانیت اور رفتار کی قدرت کے ساتھ تشریف لے گئے، جیسے کہ بدر تاریکی کے پرواہ میں نہایتی اور خوشافی کے ساتھ، اور آپ نے بحالت ترقی رات گزری اور یہاں تک کی پرواہ کی ایسا قریب الہی حاصل کیا جس پر مقربان اور خداوندی سے کوئی نہیں پہنچایا گیا تھا، بلکہ اسے اس مرتکب کا سبب آیت رفت کے نکات میں بھی نہیں کیا تھا۔ دیکھو یہاں پر شب معراج کے بارے میں بیان ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج کو جا کے آئے تھے اور آپ کو مسجد اقصی میں تمام انبیاء و رسول نے اپنا امام پیشوا بنایا، یعنی پورے نبی تھے، انہیں امام بن کے سب کو نماز پڑھائی، جیسا کہ مقدم خاموں کو امام پیش ہوتا ہے، یعنی سبھی پیغمبروں کو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امامت کی
اور منجمل آپ کی ترقیات کے یہ امر ہے کہ آپ 7 آسمانوں میں لے کرتے جاتے تھے جو ایک دوسرے پر ہے، ایسے لڑ کر ملائک میں جو ہمارا ہاتھ آپ کی گرد و شان اور طائر قلب مبارک کے آپ کی ہمراہ تھا، اور جس کے سردار اور صاحب علم آپ ہی تھے۔ آپ رتبہ عالی کی طرف برابر ترقی کرتے رہے اور آسمان کو برابر ملا کرتے رہے، یہاں تک کہ جب آگے بڑھنے والے کی قرب و منزل نہایتی نہ رہی اور کسی تعلق رفعت کے واسطے کوئی موقع ترقی نہ رہا، تو اس وقت آپ کی ترقیات نہایتی درجہ کی پہنچ گئی تو آپ نے ہر مقام انبیاء کو یا ہر صاحب مقام کو یہ رسل اپنے مرتبہ کے جو خداوند تعالیٰ سے آیت عطا ہوا پس کر دیا، جبکہ آپ اور ان کے قرب حضائے کہا کہ واسطے ترقی مرتبہ مشل ایک کا ورنہ اور شخص پکارے گا یہ رضا محمد کی اس لیے تھی تاکہ آپ کو وہاں اصل حاصل ہو جو نہایتی درجہ انکوں سے پوشیدہ اور تاکہ آپ کا نیاب ہو اس مجھے بھیج دے جو آج ہی مرتکہ شدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کے اعمال کے توفیق عطا فرمائے۔